شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بزرگ رو رہے تھے. میں نے کہا شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں دنیا پر نہیں رو رہا، میں اپنی ان نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں. میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں. میں نے کہا آپ تو عبادت گزار ہیں، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئی؟ ایک تصوف کا، ایک معرفت کا مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، اسی بات پر میں رو رہا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نیک بندوں کی کتنی پیاری اور کتنی اعلیٰ درجے کی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی. نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، سجدے کرتے، روزے رکھتے، تہجد پڑھتے، تلاوت کرتے، مگر اس بات کا احساس ان کے دل میں ہوتا کہ ہم غفلت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی عبادتیں بڑی اعلیٰ ہوا کرتی تھیں، بہت زبردست عبادت کرتے تھے اور بڑی کامل عبادت کرتے تھے، علم اور عمل کے ساتھ عبادت کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنے کردار کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب ہو جائے. ہم تو ایک نماز پڑھتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے، آئے میں نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، ایک روزہ رکھا، ایک اعتکاف کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کو بہت زبردست کام کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ صائم الدہر اور قائم اللیل ہوا کرتے تھے، یعنی کہ دن بھر روزے رکھتے تھے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، پھر بھی اللہ کے حضور روتے تھے کہ یا اللہ تو ہماری عبادت قبول فرما لے ورنہ کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں. ان کا کھانا حلال، ان کا پینا حلال، ان کا پہننا حلال ہوا کرتا تھا. یہ وقت کے علماء ہوا کرتے تھے، وقت کے مفتی ہوا کرتے تھے، اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا، مگر وہ اپنی عبادتوں کو کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے تو بڑے سجدے کر لیے، میں نے تو یہ بھی کر لیا، میں نے تو وہ بھی کر لیا. نہیں، یہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے ڈرایا کرتے تھے. تو یہ بزرگوں کی مختلف سوچیں ہوا کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور بزرگ کی سوچ یعنی ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا، یعنی مجھے عبادت میں لطف نہیں آ رہا، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. ایسا ایمان افروز جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. حق کے بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بندہ نہیں ڈرتا، تو نے ایسے شخص کو دیکھ لیا جس کی وجہ سے تیری عبادت سے لطف چلا گیا، تیری عبادت سے لذت چلی گئی. یعنی اگر کسی اللہ کے نافرمان کو دیکھ کر یہ وبا، یہ بلا ہے، تو خود جو بندہ ہی اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہو اس کا کیا حال ہوگا. آج ہم غور کرتے ہیں، ہمیں واقعی ہماری عبادتوں میں لطف نہیں ملتا. ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی العالی، مگر ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے. ہم رکوع کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھک رہے ہیں، ہم جھکتے وقت کیا یہ ذہن میں آتا ہے یا اللہ تیری کبریائی کے آگے میں اپنے سر کو جھکا رہا ہوں. کیا ہم سجدہ کرتے تو کیا یہ تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے مولا تیری کبریائی کے آگے میں اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، میں اپنے منہ کو جھکا رہا ہوں، زمین پر اپنی پیشانی کو لا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العالی. نہ سجدے میں ہماری توجہ ہوتی ہے، نہ رکوع میں ہماری توجہ ہوتی ہے. ہماری تو اتنی ہماری بے توجہ ہوتی ہے. ہم تو یہ کہ اگر مشہور صورتیں بھی امام صاحب پڑھ لیں
اور نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ہم سے پوچھ لے کہ امام صاحب نے کون سی سورتیں پڑھی تھی، ہمیں تو سورتیں بھی یاد نہیں ہوتی. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی کیفیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، اور پھر خود کو غفلت سے بیدار کرنے کی ہم کوشش کریں. تو بزرگوں کی اپنی اپنی سوچیں جو میں ابھی آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ کریم ہم سب کو اچھی سوچ عطا فرمائے. عیون الاحبار میں ایک حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ، حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگ تین باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. بڑے ایمان افروز ارشادات ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی چلاتے ہیں. کتنی عمدہ بات ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہم وہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا اس سے رک جائیں. ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے احکام پر ایمان لانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ارشادات پر ہم ایمان لانے والے ہیں. ہمارا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں کرنے کا ارشاد فرمائے وہ ہم کریں، اور جس چیز سے روکا اس سے رکیں. مگر ہماری ایک تعداد ہے جو اپنی مرضی چلاتی ہے، اپنے انداز پر جیتی ہے. اس کو پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے رب نے منع کیا ہے. وہ جانتا ہے جو میں کر رہا ہوں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے، اور اللہ ناراض ہوا تو وہ مجھے سزا دینے پر قادر ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے میرے برے اعمال کی وجہ سے، تو میں قیامت کے روز کس کے حضور جا کر شفاعت کی بھیک مانگوں گا؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری نافرمانی کی وجہ سے، میری بے باکی کی وجہ سے، میری جرت کی وجہ سے، میرے اس بے عملی کی وجہ سے اگر میرے پیارے مصطفیٰ مجھ سے روٹ گئے اور قیامت کے روز مجھے منہ پھیر لیا تو میں کس کے در پہ جا کر شفاعت کی بھیک مانگوں گا؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانا ہے. جو پیارے آقا نے فرمایا کرو تو ہم کریں، جس سے رکنے کا کہا اسے رک جائیں. یہ عشق رسول کا بھی تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور دنیا کی چیزوں میں جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے. اور تیسرا کہتے ہیں آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسے کرتے جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں. ہم اگر اپنے جینے کا انداز دیکھیں تو ہمارے جینے کا انداز مرنے والوں والا کہاں ہے؟ ابھی آپ یہاں آئے کتنے دنوں کے لیے آئے؟ 1 ماہ. پتا تھا کہ میں 1 ماہ کے لیے جا رہا ہوں؟ کتنا سامان لائیں؟ 2 سال کا کہ 1 سال کا یا 1 ماہ کا؟ جب 1 ماہ کا سامان لائے وہ بھی سوچ کے لائے. 30 جوڑے نہیں لائے کہ روز کا 1 جوڑا پہنوں گا، 2 کا پہنتا رہوں گا. بھائی کبھی تو 3 جوڑے لایا، کوئی 4 جوڑے لایا، کوئی 5 جوڑے لایا. 1 کا تکیہ لے لیا، 1 کا چادر لے لی، 2 چادریں لے لی ہوں گی، 1 2 ٹوپی لے لی، 1 2 امامے لے لیے. یہی لیا، تھوڑا بہت تیل لے لیا ہوگا، تھوڑا صابن لے لیا ہوگا. اب 1 مہینے میں کیا استعمال کروں گا؟ پتا ہے نا کہ 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. اور جو 1 مہینے سے کم کے لیے آیا وہ اس سے کم میں سامان لایا ہوگا، جو 3 دنوں کے لیے آیا وہ اس سے کم سامان لایا ہوگا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کیونکہ پتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، گھر جانا ہے. پوری الماری اٹھا کر تو یہاں نہیں لے آئے نا، پورے گھر کا سامان اٹھا کر تو نہیں لے آئے کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ میں نے اتنے دنوں کے لیے جانا ہے. تو یہاں پر پتا ہے کہ میں اتنے دنوں کے لیے میں جا رہا ہوں تو اس کے مطابق ہم سامان لے کر آئے ہیں.
لیکن جب دنیا میں ہم جی رہے ہیں، پتا ہے کہ ایک دن دنیا چھوڑ کر میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے مرنا ہے، اور میری عمر ایک محدود عمر ہے اور میری سانسیں پوری ہو جائیں گی، میں دنیا چھوڑ کر قبر میں چلا جاؤں گا، مگر دنیا میں ہم یوں جی رہے جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہمارے جینے کا انداز درست نہیں ہے، جبکہ ہمارے سامنے کئی جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک تو اتنی حقیقت ہے، موت ایسی حقیقت ہے۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، کوئی ایسا اسلامی بھائی کہ جس نے آج تک جنازہ نہ دیکھا ہو، وہ ہاتھ اٹھائے۔ میت نہ دیکھی ہو، موت جنازہ نہ دیکھا ہو، کس کس نے جنازہ دیکھا ہے؟ دیکھا کس نے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب نے جنازہ دیکھا ہے۔ یعنی موت، جنازہ، میت، قبر، تدفین، غسل، کفن، یہ ایسی ظاہری چیزیں ہیں کہ یہ جیتے جی دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان ہی ہے عموماً، اور اتنی حقیقت ہے یہ۔ مگر ہم جیسا غافل شخص کسی کی موت اور کسی کے انتقال پر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حادثے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ کتنے ایسے ہو گئے جنہوں نے سڑک پر پڑی ہوئی لاشیں دیکھی ہوگی، مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ ہم اپنے آپ کو نہیں ڈراتے کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آج اس کا اعلان ہوا کل میرا اعلان ہوگا، آج میں جناب ہوں کل میں مرحوم ہو جاؤں گا، میں پھر کیا کروں گا؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، نئے کپڑے، نئی زینت، نیا اسٹائل، نئے ہیئر اسٹائل، نیا طریقہ، نئے چلنے کا نیا انداز، تو اس کا نیا انداز، اس کا نیا انداز، تو کبھی اس کی نقل تو کبھی اس کی نکل۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ جب پیش نظر جب ہے یہ منظر، تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا۔ ہم موت کے قاصد دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ اللہ۔ جی ہاں، حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ السلام، موت کے فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ آپ روح قبض کرنے کے لیے آئے یا ملنے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، کہا جی کہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری اب روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا، یعنی مجھے پہلے سے اطلاع دے دینا کا بہتر۔ میں آپ کی آمد، آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنے 3 قاصد بھیجوں گا، 3 پیغام آپ تک بھیجوں گا جو آپ کو یہ اطلاع دیں گے کہ میں اب آنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو موت کے فرشتے روح قبض کرنے پہنچے،
آپ نے کہا تھا نا کہ میں اپنے قاصد بھیجوں گا. تو موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، نے کہا میں نے ایسا ہی کیا تھا. پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا. دوسرا، پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہوئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا. اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا. یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں. ایک بزرگ نے اپنے گھر میں قبر تیار کر رکھی تھی. اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرنے کا بزرگوں کا اپنا انداز تھا. اپنے گھر میں قبر تیار کر رکھی تھی اور وہ قبر میں لیٹتے اور اپنے آپ سے کچھ مخاطب ہوتے، پھر اٹھتے کہ چلے تجھے دوبارہ ایک بار موقع ملا. یوں ان کا ایک معمول تھا. ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو داڑھی میں سفید بال نظر آیا. خادم سے کہا کہ قبر بند کر دو. کیوں؟ کہا اب قبر کی ضرورت نہیں ہے، میں اس داڑھی کا سفید بال دیکھ کر ہی موت کو یاد کر لوں گا. ہمارا جینے کا انداز ایسا نہیں ہے. ہم موت کی تیاری نہیں کریں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا، ہمارا دل تلاوت میں نہیں لگتا، ہمارا دل مسجد میں بھی نہیں لگتا. بار بار خیال آتا ہے میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، نہیں میں چلا جاؤں گا، ارے رک جاؤ میں چلا جاؤں گا. حالانکہ یہ وہ مدنی ماحول ہے جہاں پر ہم واقعی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا کے ساز و سامان سے نکل کر موت کی تیاری کر رہے ہیں. الحمدللہ نمازوں کے پڑھنا، سچائی کے ساتھ جینا، سنتوں پر عمل کرنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، علم دین حاصل کرنا، یہ موت کی تیاریوں میں سے تیاریاں ہیں جو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کروائی جا رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا دل غفلت سے نکل کر آخرت کی تیاری میں لگ جائے. کاش 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 دل گناہوں سے بیزار ہو جائے. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا. اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ. اچھا یہ گناہوں کا بیماری، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے. یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے. غفلت سے مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. شیطان مسلط ہے، افسوس کسی صورت اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. اے میرے آقا، آپ کا امتی آپ کو پکار رہا ہے. آقا نہیں یا رسول اللہ، ہے عادت یا رسول اللہ. تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. تم ہی اب کچھ کرو ماہ
اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا آقا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ بابا کے نزد آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں یا رسول اللہ بابا کے نزد آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں آقا یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں وہاں بھی آپ رکھ لیجیے گا عزت یا رسول اللہ وہاں بھی آپ رکھ لیجیے گا عزت یا رسول جو آج عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے جو آج عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی وہاں بھی آپ رکھ لیجیے گا عزت یا رسول اللہ الغرض میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج جمعہ ہے مغفرت کے دن ہے 1,44,00,000 گناہگار بخشے جاتے ہیں جمعہ میں مجھے جمعہ بھی ملا ہے مجھے رمضان بھی ملا ہے کہیں میں رہ نہ جاؤں اے اللہ میں رہ نہ جاؤں اے اللہ کرم کرتے میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کرم کرتے اللہ بخش دے اللہ بخش دے اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے
آج جمعہ ہے، اللہ بخش دے، میں گناہگار ہوں، بخش دے، اللہ میں کان پکڑتا ہوں، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے بے سبب یا مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی بخش دے یا الہی۔ اللہ تو قریب ہے نا، اللہ تو قریب ہے، وہ ہم کو اگر بے سبب بخش دے گا اس کی رحمت میں کیا کمی آئے گی؟ ہمارے کسی گناہ نے اللہ کی رحمت کو تو کوئی نقصان نہیں نہ پہنچایا، اور نافرمان ہے مگر اس کے باقی تھوڑی ہے، کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے نافرمانیاں کر کے بھی؟ آنا تو اسی کے در پر ہے نا، معافی تو اسی سے مانگنی ہے نا، یہی تو بخشنے والا ہے۔ گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا، گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا اللہ کرم، بس کرم، صرف کرم، بخش دے کر کرم یا رمضان کا پہلا جمعہ ہے اللہ، مجھے یا اللہ ہم سب کو بخش دے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں جتنے تیرے حبیب کے عشاق ہیں ہم سب کو بے حساب بخش دے اللہ۔ جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں اللہ اللہ اللہ، جو ناراض تو اے کریم، ہو گیا تو اے کریم، کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا، ابھی ایسے ہی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سا ہوا، کیا یاد آ رہا ہے، وہ جب بھی احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف آئے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے، میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آتی لا لبیک، ہمیں تیری حاضری قبول نہیں ہے، وہ جب بھی جاتے لبیک کہتے، اور لبیک کے بدلے میں جواب ملتا لا لبیک۔ کسی نے کہا آپ اتنے برسوں سے آ رہے ہیں، آپ ہمیشہ لبیک کہتے ہیں، آپ کو آواز آتی ہے لا لبیک، تو کہنے لگے ٹھیک ہے
مگر میں بھی اس کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ میں میرا رب کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ میں کس کی بارگاہ میں لبیک کہوں گا؟ یہ کہنا تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے تیری ساری لبیک ہم نے قبول کر لی۔ صدا کے لیے ہو جا راضی خدا، صدا کے لیے ہو جا راضی خدا، ہمیشہ ہو لطف و بس کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا کتنے کرم کی بات ہے، کتنے کرم کی بات ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آئے کیسی کرم کی باتیں، کیا کرم ہی کرم ہے۔ کیا آپ بھی ہم سچی توبہ نہ کریں کہ بس آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے؟ اے اللہ، اے اللہ، ہم سچی توبہ کریں تو توفیق دے دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے کہ ہم آئندہ گناہ نہ کریں۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، آمین۔ مجھے سچی توبہ کی آمین۔ توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی۔ بس اللہ ہمیں بے سبب بخش دے، بے سبب، تو اللہ بس بے سبب بخش دے، ہم سے حساب نہ ہو، ہمارے نامہ اعمال نہ کھلے، اللہ اپنے کرم سے ہم کو جنت عطا کر دے۔ تو عطار کو بے سبب آمین، 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 اللہ میرے پیر کو دے۔ ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، مجھے بے سبب بخش دے یا آمین، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بس ہم سچی توبہ کریں اور اپنی توبہ پر اللہ ہمیں استقامت بھی عطا کرے، گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرتے۔ اس کے لیے بس دعوت اسلامی کے مدری ماحول بس رچ بس جائیں، بری صحبتیں، برے دوست، برے تعلقات، برے کانٹیکٹ سب ختم، اپنے بس ماں نیند شمع تیری طرف لو لگی رہے، ماں نیند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، نیک بن جاؤں جی چاہتا، جی تو چاہتا ہے نیک بن جائے، عمر اتنی بڑھ گئی ہے، بس اللہ کرے یہ بری عادتوں سے بھی جان چھوٹ جائے، نیکی کی عادت پڑ جائے، نیکی کی عادی ہو جائے، جب تک نیکی نہ کرے چین نہ آئے، گناہوں سے جان چھوٹ جائے، گناہوں سے گھن آ جائے، گناہوں بری صحبتیں چھوٹ جائیں، ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی، انشاءاللہ دعوت اسلامی میں بس آ جائیں،
بری دوستیں، بری صحبتیں سب ختم، صرف دعوت اسلامی، صرف دعوت اسلامی، صرف دعوت اسلامی۔ مسجد برو تحریک میں شامل ہو جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، مدنی انعامات کے عامل ہم بن جائیں، اور مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والے بن جائیں۔ بس ہمیں فرصت ہی نہ ملے ادھر ادھر جانے کی، گھر، مسجد، مدنی کام، رزق حلال، بس اس طرح علم دین، مدنی مذاکرے، مدنی قافلے، دعوت اسلامی اور ہمیں انشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہی رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں جمعہ کا ایک اور تحفہ آپ کو دیتا ہوں، جمعہ کا تحفہ، مرشد کی زیارت۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لائیو بھائی ہاں ٹھیک ہے، لائیو رہنے دے براہ راست جانے دیں۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند ضروری مشورے اور مسئلے عرض کر رہے تھے۔ کسی اسلامی بھائی نے یہاں تراویح ادا کی، معتکف نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ مشورے دیے، کچھ باتیں انہوں نے نوٹ کی۔ اب ظاہر یہاں ہزاروں ہیں، ہر طرح کے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، ذہن ہے۔ تو انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ جب یہاں تراویح 4 رکعت پوری ہوتی ہے نا، تو ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو پیچھے کی طرف نکلتے ہیں۔ اب ظاہر پیچھے کی طرف نکلتے ہوں گے تو کسی کو کونی مارتے ہوں گے، کسی کو لات لگتی ہوگی، پتہ نہیں نماز کوئی پڑھ رہا ہوگا تو اس کے ہو سکتا ہے کوئی آگے سے گزر جاتا ہوگا۔ تو اس طرح وہ کوئی بھی نیا آدمی ہے نا تو تعجب ہوگا کہ یہ کیا 4 رکعت کے بعد ایک دم یہ لپکے پیچھے کی طرف، کچھ زیادہ تعداد لپکتی ہوگی جب بھی اس نے نوٹ کیا ہوگا نا۔ اب کوئی پانی پینے جاتا ہوگا، کسی کو پیشاب لگا ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس طرح کے مکس ہوتے ہوں گے، کسی کو ویسے ہی جی چاہتا ہوگا کہ یار اب چلو باہر نکلتے۔ تو اس سے موقع پر ایسا نہ کرے کہ آپ باہر نکلنے کا بغیر سخت مجبوری کے ذہن نہ رکھیں، 20 رکعتوں میں اندر ہی رہیں،
नमाज पढ़ते रहें जब तक कोई वाकई सख्त मजबूरी ना हो। अब ये कि कोई भी नया आदमी आएगा वो क्या फील करेगा, क्या सोचेगा कि यहाँ किस तरह के लोग हैं। अब हर एक को ये थोड़ी पता होता है कि ये बेचारे मतलब कहाँ कहाँ से ये आ गए हैं। कई वैसे हैं जो पहली बार ही आए हैं, तो बिल्कुल ये ना कि मजहबी माहौल से दूर होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो आ जाते हैं। अच्छा, फिर एक को देखकर दूसरा, ये नफ्सियाती असर है। एक को प्यास लगेगी, दूसरे को भी एहसास होगा पानी का। पेशाब लगेगा, दूसरे को भी एहसास होगा चलो मैं भी कर लूँ। ये नफ्सियाती तौर पर होता है। तो ये मैं आपसे मदनी इल्तिजा करता हूँ कि इसमें थोड़ा एहतियात फरमाएं, पीछे की तरफ ना निकला करें बिला जरूरी। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। कोई भी आए तो हमसे मुतासिर होकर जाए, अगरचे वो मज्जन होने वाला मसला नहीं, वो तो अपने साईं भाई हैं। लेकिन जरा हर एक यहाँ मोतकिफ तो नहीं है ना। मतलब मैंने पहली बार यहाँ आज तरावी पढ़ी तो ये देखा तो यूं मतलब हुआ, फुला जगह पढ़ी फुला जगह पढ़ी। बात होते हर जगह का मजा लेते हैं, मगर बोला यहाँ कुछ निराली बातें मैंने महसूस की। अच्छा, दूसरा ये कि बताया उन्होंने कि सजदे में कोनियां कुशादा कर देते हैं, सजदे में यूं। तो इससे बोला जब जो बेचारा बीच में हो वो तो फंस जाएगा इसमें, उसको तकलीफ होती है। तो सजदे में अगरचे मतलब कोनियां यूं रखने की है तरकीब, सुन्नत है कि ये कोनियां ये बाजू जो है ये करवटों से जुदा रहें। लेकिन ये सुन्नत मुनफरिद के लिए, तन्हा जो नमाज पढ़ेगा उसके लिए। जमाअत से नमाज पढ़ेंगे ना, जब जैसे तरावीह जमाअत से हो रही है या फर्ज नमाजें जमाअत से हो रही हैं, वितर हो रही है, तो नमाज में जब भी जमाअत से पढ़ेंगे ना तो ये बाजू जो है ना ये करवटों से लगे रखना है। बाहर शरीयत में लिखा हुआ है कि बाजू करवटों के साथ लगे हुए हों। ये हिकमत भी समझ में आती है ना, या सफ एक तो बनी हुई है, कंधे से कंधा भी इस तरह रखना है कि आपस में रगड़ खा रहा हो। अब अगर ये बाजू खुले रखेंगे तो ज़ाहिर है कि एक दूसरे को तकलीफ होगी इससे, और कोई इबादत ऐसी नहीं है जो दूसरे को तकलीफ पहुंचने का सबब बने। हमारी कोताहियां तकलीफ का बाइस बन जाती हैं। तो इसलिए वो सज्जे का मसला अल्लाह करे आपकी समझ में आ गया हो। किसी की ना आया हो तो वो यूं करे, हाथ हिला तो मैं इंशाअल्लाह फिर अर्ज करूंगा। माशाअल्लाह, समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी इन्होंने बताया कि वो क़याम में, हालांकि मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा अपना माहौल है नहीं, लेकिन यहाँ पता नहीं वो इत्तेफाक इनके साथ हुआ हो सकता है कि मतलब वो दोनों तरफ जैसे है ना, तो वो यूं करके कदम घसीट के यूं मिला देते हैं, कदम से कदम, तो बीच का आदमी तो बिल्कुल फंस जाए। तो इनके साथ शायद ये हुआ कि दोनों तरफ से ये, तो ये भी मतलब कंधे से कंधा तो मिलाना है, पूरा बदन तो नहीं मिलाना कि आप नीचे के पांव के पंजे भी दूसरे से एकदम मिला लें। एक तबका है जो ऐसा करता है, मगर वो हमारे साथ नहीं होता, वो कोई और खाता है उसका, हमारा खाता नहीं हो, तो वो करते हैं इसे। तो पता नहीं हाँ इत्तेफाक से इस तरह के लोग आ गए हों या क्या होगा, खुदा बेहतर जाने। तो नमाज में मुस्तहब ये कि दोनों पंजों, जब जैसे क़याम में खड़े तो आप ये थोड़ा अंदाजा लगा लें, दोनों पंजों में 4 उंगल का फासला मुस्तहब है। नापे ना नापे वो अलग बात है, मतलब अंदाजा हो कि 4 उंगल का फासला दोनों, ये समझो मेरे दोनों कदम है, तो ये अंदाजन 4 उंगल का फासला हो दोनों कदमों में। लेकिन बारहा लोग यूं रखते हैं पांव यूं किबले की तरफ, दोनों मतलब पंजों में 4 उंगल का फासला हो। ये तो शायद हजारों में कोई रखता होगा, ये मुस्तहब तो तकरीबन शायद पता ही नहीं है लोगों को, यह है तो तवज्जो नहीं है अमल पर। तो ये भी आप इंशाअल्लाह यहां से सीख कर जाएं इंशाअल्लाह। भूल जाएंगे, 12 आदमी भूल जाता है, कोई बात नहीं, भूल गए दोबारा सही कर ले, दोहराने नमाज भी सही कर सकते हैं। ये नहीं कि वो अंगूठे का जो मसला तो चला था ना कि अंगूठा को चिपका हुआ रखना तो जरूरी तो नहीं है। इसी तरह सफ के आगे पीछे हो जाते हैं काली पट्टी के, तो अगर आगे पीछे हो गए तो दोहराने नमाज आप सरक कर खिसक कर सही हो जाए करें,
اپنی صف درست کر لیا کریں. اچھا، تو اب یہ جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ باہر نکلتے ہیں نا جب یہ، تو پھر صفوں میں جگہ جگہ گیپ ہو جاتے ہیں. اب جیسے جس کو مسئلہ پتا ہے وہ تو گیپ بند کرے گا، لیکن اکثر گیپ بند نہیں کرتے، شاید وہ گیپ کھلے ہوتے ہیں اور یہ نماز شروع، تو یہ صفیں تو جگہ جگہ قطع ہوتی ہوں گی. تو قطع صف حرام، صف کٹی ہوئی ہونا حرام ہے. تو اب یہ کہ دوران نماز بھی اگر گیپ ہو جائے نا، تو جس طرف امام ہے نا اس طرف سرک کر سب پوری کرنی ہے. مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ یہ صف میں گیپ ہے، یہ دو نمازی ہیں، اب گیپ ہے. اب اس گیپ کو پورا کون کرے؟ ادھر والا نمازی کرے یا ادھر والا نمازی کرے؟ تو جہاں امام کھڑا ہوا ہے، جیسے مثلا امام یہاں کھڑا ہوا ہے، تو یہ نمازی یہ آگے بڑھے گا، گیپ پورا کرے گا. اچھا، اب گیپ ہے، سپوز کرے کہ امام یہاں کھڑا ہوا ہے، تو یہ نمازی بڑھے گا آگے اور یہ بڑھ کر اس کو گیپ کو پورا کرے گا، فصل کو ختم کرے گا. فصل مانے گیپ، گیپ مانے فصل. نہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ لیجیے گا، نہیں آیا پھر عرض کرتا ہوں. دو تین چیزیں ہوں نا، جیسے بسم اللہ آئیے، یہ کھڑے ہو کر ہم بتا دیتے ہیں. سمجھانا مجھے، آپ امام کی طرح بیٹھے، کھڑے ہوں گے تو سب ہمیں نظر نہیں آئے گا. اچھا، اب دو آ جائیں. آپ آ جائیں، پینر ہو، یہ آپ بیچ میں آئیے. اچھا، اب یہ امام صاحب ہیں، یہ صف بنی ہوئی ہے. اچھا، اب مثال کے طور پر یہ کسی وجہ سے نکل گئے، آپ نکل جائیں. اب یہ ہو گیا گیپ. امام کے رکھے ہیں بیچ میں یار، ٹھیک ہے نا، یہ بیچ میں سے نکل گئے نا. اب یہ ہو گیا گیپ. اب اس گیپ کو پورا کون کرے؟ کہ امام اس طرف ہے نا تو ادھر والا پورا کرے گا. آئیے مل جائے، یہ کر لے. اچھا، اب امام پانچوں گیپ کری گا، گیپ کر لیں. اچھا، اب مثلا امام یہاں ہے اور یہ گیپ ہو گیا، تیسرا چلا گیا. اب یہ کریں گے گیپ پورا. اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو، یہ بھی انہی کو اتفاق ہوا ہے سائیں بھائی کو کہ بولا کہ میرے برابر جو نماز پڑھ رہا تھا سجدے میں اتنا زور زور سے سبحان ربی الاعلیٰ بول رہا تھا کہ میں تو نہیں پڑھ پا رہا تھا. تو اب اس میں دیکھ لیں آپ، تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یا جو بھی ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو وہ اتنی آواز تو ضروری ہے کہ کوئی اگر سننے میں رکاوٹ نہیں ہے تو اپنے کانوں سے ہم سن لیں، یہ تو ضروری ہے. لیکن اتنی آواز نہ ہو کہ دوسروں کو آواز پہنچے، اس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے. اب بعض لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یوں آوازیں ان کی نکلتی رہتی ہے، تو وہ دوسرے کو زیادہ پریشانی ہوگی. تو آواز اپنے کانوں تک آئے، اس کی پریکٹس کریں. جن کو مسئلہ پتا ہوتا نا،
وہ اس طرح کا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ پتا چل گیا کہ اپنے کانوں تک پہنچنی چاہیے، ان کو وہم ہوتا ہوگا یار نہیں پہنچی، برابر پہنچنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس طرح ہوتا ہو، یا وہ پہنچانے جتنی بنانے جاتے ہوں گے تو بڑی آواز نکلتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرتے رہیں کہ یہ آواز آپ کی نارمل ہوتی رہے، ورنہ دیگر مسجدوں میں اپنے علاقے میں بھی آپ کے نمازی جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ سے ناراض ہوں، پھر وہ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں آپ کو سمجھائے گا۔ آپ بولیں گے ضروری ہے، بولے گا میں سفید بال آ گئے میرے، امام صاحب 25 سال سے امامت کرتے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں بتایا، ہم نے کبھی سنا، کیا ہم آج تک غلط کرتے رہے؟ تم بڑے آئے نمازی، آپ کیا جواب دیں گے؟ بوڑھے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی گم جاتی ہے، مسئلہ ان کو پتا نہیں ہوتا تو بعض اوقات مسئلے کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، یہ تم لوگ یہ ہری پگڑی والے پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے مسئلے لے کر آتے ہو، یا تم اعتکاف میں گئے تھے وہ کیا کیا تم کو مسئلے بتا دیے، حالانکہ شرعی مسائل ہیں۔ امام صاحب نے نہیں بتایا یہ بھی ضروری نہیں، امام صاحب کی سنی کب؟ آتے خطبے کے ٹائم پر، عربی خطبے کے ٹائم پر، بیان کہاں سنتے؟ ایک تعداد ہے جو بیان نہیں سنتی جمعے کا، ہو سکتا ہے امام صاحب نے مسئلہ بتایا ہو، یا آپ نے پوچھا کب جو امام صاحب بتاتے، تو یہ علماء پر بھی بعض اوقات ڈال دیتے ہیں۔ تو علماء ان مسائل کو عام طور پہ جانتے ہی ہوتے ہیں، ہر مسئلہ آپ کو بتائیں یہ ضروری نہیں ہے، پوچھتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، یہ حکم قرآنی ہے، میں نے آیت پڑھی، اور جاننے والوں سے مراد یہاں علماء ہیں، علماء سے پوچھو، ہر داڑھی والے سے نہیں بلکہ علماء سے، کہ داڑھی تو غیر عالم بھی رکھتا ہے، رکھنی بھی چاہیے، لیکن عالم ہوتا ہے، مسائل اس سے پوچھا جائے جو واقعی علم دین کا عالم ہو۔ بعض لوگ صفوں میں آ کر، یہ عید میں زیادہ مناظر ہوتے ہیں اس کے، وہ اپنا اپنا مصلی لے آتے ہیں، یہ مسجدوں میں بھی لے آتے ہیں بعض اوقات، اچھا مصلی نہیں تو اپنی چادر بچھا لیں گے، اچھا چادر بچھانے میں، مصلی بچھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چادر یہ احتیاط نہیں کی جاتی کہ چادر صرف اپنی حد تک بندہ بچھائے، وہ کچھ ٹکڑا یہاں نکلا ہوا ہے، کچھ ٹکڑا یہاں نکلا ہوا ہے، امام مصلی بھی چوڑا چوڑا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ صف میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جماعت میں، اکیلے میں تو چل جائے گا، آپ پڑھ رہے ہیں کہیں الگ سے، صف میں اگر کوئی کھڑا یا بھیڑ ہے کہ وہ بھلے اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں لیکن جگہ ہی نہیں ہے دوسری جگہ جانے کی، تب بھی احتیاط، تو یہ بڑا مصلی، یہ برابر والے دو جو ہے نا نمازی، وہ اس سے ڈسٹرب ہوں گے، ایک پاؤں مصلی پر آئے گا، ایک فرش پر آئے گا، ان کو نماز میں یہ مزہ نہیں آئے گا، خشوع اور خضوع ان کا متاثر ہوگا۔ اور اگر کوئی سخت مصلی ہوا تو اس کے پاؤں میں چبھے گا بھی، ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر ہو جائے گا، بعض مصلی موٹے بھی تو ہوتے ہیں، پھر اس کی کناریاں وہ سلائی کی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے مصلی ہو، چادر ہو، بچھانی ہے، بھلے آپ بچھائیں، مگر آپ کی اپنی حد تک، اس کا دوسرے کو مطلب اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ چند باتیں تو عرض کرنی تھی، باقی اب کچھ عرض کرنا تھا لیکن مجھے یہ لائیو نہیں کرنا تھا، وہی میں نے ہاتھ بتا ہی دوں میں۔